شلوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں کیسے ہیں آپ؟ میں یہاں پر موجود ہوں کیونکہ وہ پیچھے پتہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، کچھ بھیڑیں چر رہی ہیں۔ تو آج کیونکہ اچھے چرواہے کا اتوار ہے، چوتھا اتوار ہے، تو میں نے کہا چلو بھیڑوں کی پیچھے پتہ نہیں آپ کو شاید گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے، یعنی بھیڑوں کے جو ان کے گلے میں بندھی ہوتی ہے۔ تو دیکھتا ہوں اگر میں تھوڑا سا باہر نکل کے بھی، یہاں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ جو ان کی رکھوالی کرنے والا کتا ہے وہ ہی نہ کہیں آ کر کاٹ لے۔ تو اس کتے کے ڈر کی وجہ سے بھی تھوڑا سا بہتر یہی ہے ڈرنا، کیونکہ اس میں ہاں اس طرف بھی ہیں کچھ، آپ کو ادھر دکھاتا ہوں بھیڑیں۔ تو یہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میری بھیڑیں جو ہیں وہ میری آواز کو پہچانتی ہیں، اور یہ وہ تب کہتے ہیں جب وہ ہیکل میں ان سے پوچھا گیا اور انہیں کہا گیا کہ تو آپ بتاتے کیوں نہیں؟ اگر آپ سچ سچ بتا دیں کہ آپ ہی وہ ہیں، مسیح ہیں جو کہ آنے والا تھا، تو ہم اس کو مان جائیں۔ تو خدا یسوع مسیح اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں اگر بتا بھی دوں تو پھر بھی آپ اس پر یقین نہیں کرو گے۔ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میری بھیڑیں جو ہے وہ میری آواز کو سنتی ہیں۔ یہ سننا جو ہے نا، یہ بڑا خوبصورت ایک لفظ ہے۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ایسی بات تھی جس کے جواب میں خدا یسوع مسیح اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو وہ جب یہ سوال ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک عید تھی، اس کو کہتے ہیں جس کو دوبارہ ہیکل کو مبارک ٹھہرانے کی، کیونکہ وہاں پر جو ایک قوم تھی، اس قوم کا نام پھر میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، وہ انہوں نے حملہ کر کے ہیکل کے اندر ایک یونانی دیوتا جو تھے ان کا بت جو تھا زیوس کا، اس میں رکھ دیا تھا۔ اور جو مکابین بھائی تھے ان میں ایک جو یہودا مکابی ہیں وہ بہت مشہور تھے، انہوں نے ان کو وہاں سے بھگایا۔ اور اس وقت انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ وہ جو تورات ہے اس کو پڑھنا اور اس کی اسٹڈی کرنا بھی انہوں نے بند کروایا ہوا تھا۔ تو جو بچوں کو، یہ جو یہودی تھے، بچوں کو لٹو کا کھیل جو ہے اس کو کھلاتے کھلاتے ان کو تورات کی تعلیم دیتے تھے، ان کو احکامات کے بارے میں بتاتے تھے۔ اور یہ جو ہے اس کی عید تھی۔ اور ایک وہاں پر ایک معجزہ جو بہت خوبصورت معجزہ یاد کرنے والا ہے، وہ تھا جب جو ہیکل کے اندر وہ شمع دان جس کو کہتے ہیں، وہ شمع دان جو تھا اس کے اندر تیل جو تھا وہ ایک دن کا رہ گیا تھا۔ وہ تیل ڈالتے تھے تاکہ اس کو جلایا جا سکے۔ تو جب ان کو بھگا دیا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر تیل جو ہے وہ کہاں سے لائیں؟ تو ایک معجزہ ہوا کہ 8 دن تک وہ تیل ختم نہیں ہوا۔ تو یہ جو عید تھی، جب یہودیوں نے خدا یسوع مسیح سے یہ سوال پوچھا تو اس عید کے موقع پر پوچھا، تو اس وقت جو یہ شمع دان تھا، یہ جو وہ تھا 9 اس کی جو اس کے اوپر جو مشلیں ہوتی ہیں وہ اس کو جلایا جاتا ہے، اور سارا جو ہے وہ شہر اس کو روشن کیا جاتا ہے۔ کچھ ہمارے کرسمس کے سیزن کی طرح جب بہت ساری جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں، لائٹس کو جلایا جاتا ہے اور اس کی روشنیوں کے ساتھ، کیونکہ خدا یسوع مسیح دنیا میں نور بن کے آئے۔ تو یہ موقع تھا۔ تو خدا یسوع مسیح جب اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم میری بھیڑوں میں سے نہیں، تو کچھ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ خدا یسوع مسیح نے بھیڑوں کا کیوں کہا؟ کیونکہ اگر کوئی اور اچھا جانور کہہ دیتے، جیسے گھوڑا ہے یا شیر ہے، اس طرح کوئی اچھا جانور جو طاقتور ہے، مضبوط ہے، وہ کہہ دیتے۔ یہ بھیڑوں کی حلیمی کی وجہ نہیں تھی، بلکہ بھیڑیں جو ہیں ان کو کم نظر آتا ہے اور وہ آواز سن کر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ
पुराने अहदनामे में जब जो दाऊद नबी थे उनके पास जब उन्होंने गुनाह किया तो एक जो क्या उसको कहते हैं नबी जिन्होंने उनको याद दिलाया कि आपने गुनाह किया है, तो उन्होंने ये तमसील, ये कहानी उनको सुनाई। और कहानी ये थी, उन्होंने कहा कि किसी शख्स के पास एक भेड़ थी जो उसकी बेटी की तरह थी, और इसलिए ये जो बच्चों का और बाप का ताल्लुक़ होता है वो भेड़ों के साथ है, वो बताया गया। जैसे आजकल हमारे कई दफ़ा हम कहते हैं ना, जो कुछ लोग कुत्ते या बिल्लियाँ रखते हैं तो उनको भी अपने बच्चों की तरह, वो कई दफ़ा तो इतना एग्जैजरेट भी कर देते हैं, हम बच्चों से ज़्यादा भी उनको करते हैं। तो ये जो भेड़ का ज़िक्र है वो बाकायदा इसकी वजह से। तो खुदा यीशु मसीह इसमें बताते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। ये जो सुनना है ये इसराइल कौम के लिए बहुत ही अहम लफ्ज़ था, क्योंकि पहला लफ्ज़ जो था जो कहा गया था वो ये था, जब खुदा उनसे बात करते कहते सुनना इसराइल, तो ये सुनना। और जब वो दुआ करते हैं ना, तो वो दुआ जब करते हैं तो वो आँखों पर हाथ रख लेते हैं ऐसे, ताकि नज़र जो है ना, नज़र उसको उसके वजह से वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और उनका ध्यान जो है वो इधर उधर ना जाए, बल्कि आवाज़ पर गौर कर सकें। तो ये पुराने अहदनामे में सुनने का जो लफ्ज़ आया है वो 1154 बार आया है, और नए अहदनामे में ये 445 बार ये लफ्ज़ आया। ये मच्छर भी साथ साथ आ रहे हैं कुछ। तो ये सुनना जो है बहुत अहम था इसराइल कौम के लिए। और दिन में 2 दफ़ा वो ये जो खुदा ने कहा था कि सुनना इसराइल, वो उसको दोहराते थे दुआ के तौर पर, एक सुबह 9 बजे और फिर दूसरा दोपहर में 3 बजे। तो ये 2 बातें सुनना। फिर खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। ये जो जानना लफ्ज़ है, ये जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे को जानते हैं, और ये जानना वो जानना है, यानी उनकी ज़िंदगियों में, एक दूसरे की ज़िंदगियों में शामिल होना। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो भेड़ें हैं मेरी ज़िंदगी में इस तरह शामिल हैं कि मैंने उनको बहुत करीबी से उनको जाना है, तो इसलिए वो मेरी आवाज़ सुनती हैं। सुनने का मतलब यहाँ ये है कि यकीन करना और उस पर अमल करना। फिर जो एक और कहते हैं, इसलिए वो मुझे मेरे पीछे चलती हैं। ये इसका पीछे चलने का ये मतलब नहीं है कि वो क्या उसको कहते हैं ताबेदार, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ताबेदारी की बात नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि मेरी तरह बनो, मेरी तरह भी बल्कि नहीं, बल्कि बाप की तरह बनो, ये कहते हैं। ताबेदारी की बात नहीं करते, बल्कि बाप की तरह बनने की बात करते हैं। तो ये जो 3 जो लफ्ज़ हैं, 3 फ़ेल हैं, वो बाकायदा सुनना, जानना और पीछे चलना, ये खुदा यीशु मसीह आज की तिलावत में इसका ज़िक्र करते हैं। फिर आखिर में कहते हैं कि कोई भी इससे मेरे हाथों से छीन नहीं सकता, और इसलिए क्योंकि इनको मैं इतना प्यार करता हूँ कि इनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और जान देने के हवाले से वो कहते हैं कि मैं इनको अबदी ज़िंदगी, यानी अबद, यानी वो जी खुदा वाली ज़िंदगी, यानी ये भी मेरी तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। यानी वो चरवाहा तो है, और यहाँ यूनानी लफ्ज़ जो है वो सिर्फ़ अच्छा चरवाहा नहीं, बल्कि चरवाहा जो खूबसूरत भी है, मतलब शक्ल से नहीं सिर्फ, बल्कि उसकी शख्सियत बहुत खूबसूरत है। तो खुदा यीशु मसीह और कहते हैं कि इसलिए कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो उनके लिए वक्फ कर देते हैं। तो ये खुदा यीशु मसीह हमें बताना चाहता है। फिर आखिर में एक जो लफ्ज़ कहते हैं, एक और जिस बात का ऐलान करते हैं कि मैं और बाप एक हैं, यानी और फिर हमने इब्रानियों के ख़त में ये सुना है, ये देखा है कि वहाँ लिखा है कि किसी ने खुदा को नहीं देखा, और
اگر کسی نے کوئی اس کو دیکھنے اس کا تجربہ کرنا ہو تو وہ خدا یسوع مسیح کے کاموں کو دیکھ کر کیسے کہ اگر خدا کچھ کرے گا تو اس طرح کرے گا، کیونکہ وہ سب کو گلے لگاتا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو۔ تو آج کی تلاوت میں خوبصورت ہونے کا جو عمل ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ بھیڑیں جو میری آواز سنتی ہیں، میں ان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میری آپ کے لیے اور اپنے لیے یہی دعا ہے کہ ہم اس اچھے چرواہے کی طرح اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس موقع پر میں یقیناً آپ کو بشپ جان جوزف کے چرواہے کے پیچھے چلنے والے ایک ایسے شاگرد کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی استاد کی طرح اپنی جان جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے دی، اور واقعہ میں ان کی آواز لوگ سنتے ہیں۔ تو میری آپ کے لیے اور میرے لیے یہی دعا ہے کہ خدا ہمیں یہ توفیق دے تاکہ ہم اچھے چرواہے کی طرح بنیں اور اپنی جو زندگی ہے وہ دوسروں کے لیے رکھیں۔ میں اسکاؤٹ کیمپ سے آ رہا ہوں، وہاں پر ایک یہی پاک مس وغیرہ کروائی تھی، خاص طور پر اسی حوالے سے، تو انہیں بھی میں یہی بتا رہا تھا، اور ان کو بھی میں نے لٹو والی جو گیم دکھائی تھی۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں۔